آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تمہارے لیے نا یقین کا امتحان ہے۔ وہ ہر بندے سے آزمائش لیتا ہے، کسی کو دولت دے کے، کسی کو شہرت دے کے، کسی کو امیری دے کے اور کسی کو غریبی دے کے۔ یہ اس کے رنگ ہیں۔ وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے اور حالانکہ اس کو کسی کے آگے جواب نہیں دینا، مگر وہ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے، بہانے بہانے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ہم تو بخشش کے قابل ہیں ہی نہیں، مگر وہ بیماری کے ذریعے، دکھ کے ذریعے اور غریبی کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے فلاں کو اتنی دولت شہرت دی ہے، اس سے راضی ہے اور ہم سے ناراض ہے۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، کیونکہ انسان کی سوچ خود تک محدود ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، جس نے ساتوں زمین، آسمان، 7 سمندر بنائے، اس کی سوچ کہاں تک جاتی ہوگی؟ وہ کتنا بہتر سوچتا ہوگا ہمارے حق میں، کیونکہ وہ بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو دکھ درد نہیں دے سکتا، اور اس کا انسان سے امتحان لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مگر ہماری سوچ یہاں تک ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والوں پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بس خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ وہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بس صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ خالق سے دل لگائیں، مخلوق تو وفا کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انسان نا ہمیشہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ وہ وہی سوچتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، مگر یہ رب تعالیٰ کی ذات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمیشہ انسان کے لیے سوچتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روئے اس امت کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے۔ تو ہمیشہ خدا پہ بھروسہ کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔